پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی ہستی کی کہانی میں جن کی زندگی صبر، عدل، ایمان کی لازوال مثال ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان وہ ہے جو ہمیں مشکلات کے وقت صبر، انصاف اور اللہ کی رضا کے حصول کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب ذوالکفل کیوں رکھا گیا، یا ان کی زندگی کے وہ کون سے اہم پہلو تھے جو آج ہم بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں؟ کیا وہ یہ کہانی نہ صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دے گی؟ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ذوالکفل کے حیات طیبہ کے وہ پہلو دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس ایمان افروز سفر کا۔ حضرت ذوالکفل کی پیدائش کے بارے میں زیادہ تفصیلات تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں، تاہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نیک اور خدا پرست خاندان سے تھا۔ آپ کے والد ایک دیانتدار اور نیک شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ تو آپ کے خاندان کی پہچان ان کی سچائی، انصاف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار تھی۔ تو آپ کے والدین آپ کی تربیت میں خاص توجہ تھی اور بچپن ہی سے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ وہ آپ کو ہمیشہ سچ بولنے، انصاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کے والدین کی یہ نیک تربیت آپ کی شخصیت میں خاص طور پر جھلکتی تھی۔ آج آپ بچپن میں آپ کے والدین کی فطری نرمی اور رحم دلی کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک اور محبت کرنے کا درس دیا۔ آپ ہمیشہ اپنے والدین کی بات کو غور سے سنتے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ وقت عبادت، نیک کاموں میں گزرتا تھا۔ آپ چھوٹی عمر میں ہی نہ صرف اپنے گھر کے کاموں میں مدد کرتے بلکہ ضرورت مندوں کے ساتھ بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ اللہ کی خوشنودی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آپ نے اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ بچپن میں ہی آپ نے غیر معمولی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہی صفات آپ کی نبوت کی بنیاد بنی۔ آپ کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ آپ ہر حال میں انصاف اور دیانتداری کے اصولوں کو اپناتے رہے۔ نیک تربیت آپ کی شخصیت کا حصہ بنی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے والدین دیے ہوئے اصولوں پر عمل کیا، اور حضرت ذوالکفل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء میں شامل کیا، آپ پر نبوت عطا کی۔ آپ کی نبوت کا مقصد بنی اسرائیل کو ہدایت دینا اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانا تھا۔ آپ کو خاص طور پر عدل و انصاف کا پیغمبر بنایا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر حال میں انصاف اور حق پر پرستی کے اصول کو اپنایا۔ آپ کو ذوالکفل کا لقب دیا گیا جس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ آپ ہمیشہ انصاف کریں گے اور عبادت گزار رہیں گے، لوگوں کے معاملات عدل انصاف کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ اپنے اس عہد کو پوری زندگی نبھایا اور کبھی بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوئی۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل مختلف گناہوں اور ناانصافیوں میں مبتلا تھے، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ انہیں ہدایت دی اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ کے رہنما میں کئی لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی راہ پر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خصوصیات عطا کی جن سے آپ لوگوں کے درمیان ایک عدل اور صابر و نیک رہنما کے طور پر پہچانیں گے۔ آپ نے ہر آزمائش، ہر مشکل وقت میں بھی اپنے رب کی عبادت کو مقدم رکھا اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت اور نیک کی طرف راغب کیا۔ آپ کی نبوت ذمہ داری کا درس یہ بھی ہے کہ ایک سچے رہنما کو ہر حال میں صبر اور انصاف اور عبادت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالکفل کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کے کئی روشن پہلو نمایاں ہیں۔ اگرچہ آپ کی زندگی کے معجزات کا تفصیلی ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی شخصیت، کردار اللہ کی جانب سے عطا کردہ صبر و استقامت بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی غیر معمولی صفت عطا کی کہ آپ ہر آزمائش، مشکل وقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف قائم کرنا، عبادات کو جاری رکھنا، لوگوں کے درمیان امن و سکون پیدا کرنا شامل تھا۔ ان تمام امور کو کامیابی کے ساتھ انجام دینا، اللہ کے وعدے کو نبھانا ایک غیر معمولی کمال تھا جو آپ کی اللہ سے قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں میں کامیاب کیا جہاں عام انسان ہار مان سکتے ہیں۔ آپ صبر، عدل اور عبادت میں استقامت لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے ہر حال میں انصاف ترجیح دی، اپنی عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کی شخصیت اللہ کی مدد کا منہ بولتا ثبوت تھی، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ہر وقت عدل و انصاف کرنا، تمام ذمہ داری کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ صلاحیت دی بلکہ آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ایک انسان کس طرح اللہ کی مدد سے صبر استقامت کے ساتھ عظیم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
حضرت ذوالکفل کی زندگی آزمائش و صبر کی عظیم مثال ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا جب لوگ اخلاقی زوال گناہوں میں مبتلا تھے۔ آپ کو نہ صرف نبوت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں بلکہ کئی سخت آزمائشوں میں بھی گزرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر موقع پر صبر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش عدل و انصاف قائم رکھنے کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے لوگوں کو درمیان نہایت حکمت کے ساتھ فیصلے کیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ آپ کا یہ عمل اس وقت ایک مثال بنا جب معاشرے میں انصاف اور سچائی کو پس پش ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے دن بھر لوگوں کے مسائل حل کیے، ان کے درمیان انصاف قائم کیا، راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی کیونکہ انسان جسمانی طور پر اس قدرت مصرفیات کو جھیلنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اللہ کی مدد سے نہ صرف ان ذمہ داریوں کو نبھایا بلکہ صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ نے اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا کہ آپ ہمیشہ انصاف کریں گے، کبھی غصہ میں نہیں آئیں گے، کسی بھی حال میں عبادت کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ عہدہ نبھانا آسان نہیں تھا، لیکن آپ نے ہر آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا۔ حضرت ذوالکفل کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کے صبر کا مظاہرہ آج بھی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو زندگی کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی سے حضرت ذوالکفل کی زندگی سے ہمیں سبق دیتی ہے کہ صبر، عدل، انصاف انسان زندگی کے وہ اصول ہیں جن پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک عملی نمونہ ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح آزمائشوں کے باوجود انسان اپنے وعدوں کو پورا کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے اصولوں کو مقدم رکھا، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے وقت بھی ہمیں اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔